اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں علوی صاحب، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں، ہم اس سوچ کے خلاف ہیں کہ جب اس عوام نے ووٹ دیا، حق تھا، صحیح تھا، غلط تھا، جیسا بھی تھا، عوام نے ووٹ دیا تھا، دے دیتے شیخ مجیب کو، کیا کر لیتا؟ آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی اگر حمود الرحمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے، وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، وہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 71 میں آپ نے، پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، اس کا نقصان ہوا، ہندوستان نے فائدہ اٹھایا، آج پھر مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے۔ معظم بٹ صاحب، it is because of you that I am here، اور جتنے ہمارے دوست وکلاء جنہوں نے اس کو منعقد کیا ہے، صدر بھی آئے ہیں اشتیاق صاحب، اور فارمر صدر ہماری ILF کے اور موجودہ چیف آرگنائزر جعفری صاحب، all of you، ظہور بھائی آپ سب کا، بھٹا صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں، پشاور سے شاندانہ گلزار صاحب آئی ہیں، ہماری وکلاء بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں۔ So we are here for a cause، ٹھیک ہے، we are here for a cause، ہمیں کوئی زبردستی ادھر لے کے نہیں آیا۔ So when we go we need to go with a message، ٹھیک ہے جی۔ فردوس بھائی پرانے میرے ساتھی، میرے سینئر، آپ سے سیکھا، علوی صاحب، we look up to you and so good to see you here back with us on stage۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف، درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد خاموشی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سابق صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، میرے ILF کے صدر چوئی اشتیاق صاحب، چیف آرگنائزر جعفری صاحب، میری خاص کر میری بہنیں وکلاء جو ادھر بیٹھی ہیں، اور تمام حاضرین اور میرے بھائی، میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو سلام۔ اور مجھے اتنی خوشی ہے، جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم ولی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ ہے محمد علی جناح۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایرینا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے 25 جنوری 1948 کو آپ کے اور میرے قائد نے یہاں سانس لی تھی۔ We are sharing the same space with a great man، the greatest man probably in the last 1000 years which the Ummah has given to the Islamic Ummah، محمد علی جناح۔ آج ہم وہاں کھڑے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، وہ جگہ کہ کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے، جناح صاحب نے جو 2-3 بڑی 4 باتیں کی تھی، افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، آج امریکہ نہیں پاکستان سپر پاور ہوتا۔ 25 جنوری کو قائد نے یہاں کے وضاحت کی اور کلیئر ڈائریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے، اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ I am hearing this mischief and people are spreading propaganda۔ الفاظ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، message the same۔
And people are spreading propaganda that the constitution of Pakistan will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا؟ نہیں. کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سب زلالی پرچم لہرا کے آزادی کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں. کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے آبا و اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن آتے ہوئے میں آج بھی جو بار پاکستان کی روڈوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں، یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی روڈوں پہ بھی ہے، یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے، یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے، یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights. کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دار الخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو پختون ملے گا، سندھی ہے، یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے، یہاں آپ کو براوی ملے گا، کشمیری ملے گا، گلگتی ملے گا، پنجابی ملے گا. کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable؟ کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، یہ تمہارا واشنگٹن ہے، یہ میرا کراچی ہے، یہ تمہارا نیو یارک ہے، یہ میرا لاہور ہے، یہ تمہارا لندن ہے، تم سے آزادی چاہتا تھا، تم سے آزادی چاہتا تھا، یہ دیکھو یہ تمہارا لندن ہے، یہ میرا کراچی، یہ میرا اسلام آباد ہے، اور تم سے آزادی چاہتا ہوں. میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں. یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، ریپس ہے، مارا ماری ہے. یہ مظفر آباد ہے، خوشی ہے، روشنیاں ہیں، امن ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے. کیا ہم نے کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا مظفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لندن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ سوال کرو اپنے آپ سے، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ موقع تو بڑے دیے، مواقع تو بڑے آئے، لیڈر بھی آئے، قوم بھی کھڑی ہوئی. کل رات وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، آپ کی توجہ ہے ادھر، میں نے یہ بات کی کہ اس دھرتی نے پچھلے 100 سال میں 3 بڑی تحریکیں دیکھی. یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی، وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے، وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کے چلاتے ہیں، پیسہ پھینکتے. نو، وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریڑھی بان چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیچر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے اسٹیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں. وہ تھی تحریک پاکستان. یا پھر بھٹو کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ. آج بھٹو کہاں چلا گیا؟ اس کا خاندان کدھر ہے؟ اور یہ دیکھ لو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے، آج بھی مزدور مزدور ہے. آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان. آپ مجھے بتاؤ پچھلے 16 17 18 سال سے کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا؟ کیا جناح کا یہ فلسفہ تھا؟ نہیں تھا نا. کیا جناح نے کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریشیت کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کس لیے نہیں تھی؟ یہ خان وادے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام تو آزاد کرنے آیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام.
کوئی کسی جاٹ کا, کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا, کسی سیاستدان کا. کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ لے کہ عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی, ایک جناح کی تحریک, ایک بھٹو کی تحریک, اور اب عمران خان کی تحریک. میں آج کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن میں کھڑے ہو کے اسی پوڈیم پہ, اسی جگہ پہ جہاں کبھی قائد کھڑے ہو کے شریعت کی بات کر گیا, انصاف کی بات کر گیا, ڈیموکریسی کی بات کر گیا, کانسٹیٹیوشن کی بات کر گیا. نو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ فار رول آف لا, ناٹ فار عمران خان. عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے, وہ آپ کو موقع دے رہا ہے. عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ, آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جس بھی جماعت سے ہیں, جس بھی طبقہ فکر سے ہیں, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, کبھی بھی آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی, کوئی لوگ ہی نہیں تھے, کوئی موقع ہی نہیں تھا. نہیں, موقع ہے, تحریک ہے, رول آف لا کے لیے ہم کھڑے ہیں, قربانیاں دے کے کھڑے ہیں. جس وکیل کے یونیفارم میں آج کھڑا ہوں, اسی وکیل کے یونیفارم میں, اس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے, اسی مردان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھی پھر پریکٹس کی, وہاں مجھے پھرایا گیا. the message was کہ میں ڈر جاؤں, میں پیچھے ہٹ جاؤں. کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ پیچھے ہٹنا is not an option. It is not an option. It is not about you or you. It is about your kids, جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفارم پہن کے اسکول میں ڈراپ کرتے ہو, پھر آپ کچہری میں آتے ہو, پھر آپ پریکٹس کرتے ہو, پھر آپ اپنی فیکٹری میں کوئی جاتا ہے, کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے, کوئی اپنی یونیورسٹی ٹیچنگ کرنے جاتا ہے. ان بچوں کا سوچو, کل کو تم نہیں ہوگے. یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانہ تمہارے بچے کے لیے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو. ان کو مضبوط کرو کہ تمہاری بوڑھی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز, ٹیکسیشن, لا, ایجوکیشن, ہیلتھ, every department of the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, وہی قائد اعظم جس نے یہاں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کا آئین قرآن پہ مبنی ہوگا, اسی نے یہ 25 جنوری کو بات کی, اور پھر فیبروری میں سبی دربار کراچی سے دور بلوچستان میں جا کے خان صاحب کے لیڈر, منہ میں ہمیشہ عمران خان کا نام آتا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح نے سبی دربار میں پھر وہ تاریخی الفاظ ادا کیے. کاش ان چیزوں پہ ہم چلتے. انہوں نے کہا, it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. خدا کے بندو, یہ کس کو کہہ گیا, کس لیے کہہ گیا؟ کیا تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے لیے کہہ گیا یا عمل کرنے کے لیے کہہ گیا؟ پاکستان تو مثال بننی تھی کہ آج صرف چوکوں میں بیٹھ کے احتجاج کرنے سے کشمیر یا فلسطین آزاد ہوگا. نہیں, پاکستان کا نظام مملکت ایسے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو کشمیر کی جنگ ویسے ہی لڑے اور فلسطین کی بات ویسے ہی کرے جس طرح عمران خان اقوام متحدہ میں کرتا تھا. حرمت کی جنگ لڑتا تھا, امت مسلمہ کی بات کرتا تھا, رول آف لا کی بات کرتا تھا. میرے دوستو, آخر میں بات لمبی ہو رہی ہے. میرے دوستو, عمران خان کے ساتھ پچھلے ہفتے جیل میں بیٹھا, میں نے ان کو کہا, خان صاحب مجھے تو ممتاز قادری صاحب کے ڈیتھ سیل میں رکھا. وہ مسکرا کے مجھے کہنے لگے, مجھے بھی کسی ایسے ہی ڈیتھ سیل میں رکھا ہے. کیا پاکستان کا امت کا لیڈر ڈیتھ سیل میں رکھنے کے قابل ہے؟ کیا یہ نقصان صرف اس کا ہے یا اس قوم کا ہے؟ میں تمام پولیٹیکل ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں, اپنے حصے کی شمع جلاؤ. شکوہ جو ظلمت کا ہے وہ مت کر دے جانا.
शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप जिस भुट्टो के साथ थे वो एक तहरीक थी, हमारे आबादाद जिस कायद के साथ वो तहरीक थी, वो तहरीक आज भी जिंदा है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, नाम बदला है, झंडा वही है। निकलो पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए, अपने बच्चों के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम तो निकले हैं। हम तो कहते हैं, हम तो कहते रहेंगे कि ये निजाम बदलने के लिए है, ये बदलने वाला है, बस आपके निकलने की देर है। और उसके लिए हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं, हम किसी खास शख्सियत के खिलाफ नहीं, हम उस सोच के खिलाफ है कि जब इस अवाम ने वोट दिया, हक था, सही था, गलत था, जैसा भी था, अवाम ने वोट दिया था, दे देते शेख मुजीब को, क्या कर लेता। आपने मैंडेट पे डाका डाला, देखो पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। अभी अगर हमूद रहमान कमीशन की बात इमरान खान करते हैं, वो ये नहीं कहते, वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, वो अपने आर्म फोर्सेस के साथ मजबूत खड़े, लेकिन वो ये कहते हैं कि 71 में आपने, पाकिस्तान के निजाम ने, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, उसका नुकसान हुआ, हिंदुस्तान ने फायदा उठाया। आज फिर मैंडेट को तस्लीम करने और ना करने की बात है, बाकी कोई इरादा उस रिपोर्ट से हमारा नहीं है। पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिकल बात करते हैं, सियासी लोग हैं, सियासी तहरीक है कि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट डाला, वो वोट फॉर्म 47 में नवाज शरीफ और जरदारी का कैसे बन गया। अगर ये बात समझ में आती है तो ये तहरीक तुम्हारी तहरीक है। आज ये वोट इमरान खान को पड़ा है, कल ये वोट पीपल्स पार्टी को पड़ेगा, अगर पड़ा हम उनके साथ होंगे, अगर ये वोट नून को पड़ता है हम उनके साथ होंगे। लेकिन जबानी कलामी वोट को इज्जत दो की बात मत करो कि वोट को इज्जत दो की बात करते हो और फिर गेट नंबर 4 को देख के आंख मारते हो। या वोट को इज्जत दो या गेट नंबर 4 की चाकरी करो। अगर वोट को इज्जत देनी है, ये वकला हैं, ये अवाम है, ये पाकिस्तान है, ये कौम है, उनके पास जाओ, अपना एजेंडा रखो, लीडर को पेश करो, तहरीक को पेश करो, प्रोग्राम क्या है, रिकॉर्ड क्या है। अगर अवाम ने सपोर्ट किया तो पाकिस्तान की अवाम जिसे वोट करेगी इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं अलवी साहब, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। क्योंकि आज हम जिधर खड़े हैं, यहाँ आज से 75-80 साल पहले कायद बोला था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फिक्र के वारिस हो, काले कोट को पहनने वालों, आपको आखिरी मैसेज जो मैं आज भुट्टा साहब को और हमारी बहन, हमारी यहाँ पे जो वकला हैं, उनको मैंने वादा किया कि आज मैं एक बात करूंगा, और वो बात ये है कि यहाँ हर कोई सियासत से कमाने आता है, यहाँ हर कोई इस मुल्क से कुछ लेने आता है। हम वकला ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, हम अपने हाथ कमाल खाते हैं, मेहनत करते हैं, हम कमाने नहीं, हम कमाने नहीं, हम लौटाने आए हैं। हम काले कोट का धरती का कर्ज उतारने आए हैं। हमें इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए, हमें तहरीक इंसाफ अपने आप के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम अपने इल्म, अपने काले कोट और अपने साथियों समेत अपने आप को पेश करते हैं कि हम वकला उनमें से हैं जो टिपिकल कोई सियासी, हम कोई सियासी पैदागिरी लोग नहीं है, कोई 25-75 नहीं है। हम यहाँ माल बनाने नहीं आए, हम यहाँ माल लगाने आए हैं, अपनी जवानी लुटाने आए हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने आए हैं। इसलिए वकला के लिए एक नारा लगाता हूँ, जिस भी जमात से हैं, जिस भी जमात के साथ नजरिए पे खड़े हैं, चाहे हमारे साथ हैं या जमात इस्लामी के साथ हैं या पीपल पार्टी के साथ हैं, अगर नजरिए पे हो मेरे नजरियाती भाई हो, अगर नजरिए पे हो मेरे नजरियाती भाई हो, वकला इत्तेहाद, वकला इत्तेहाद, वकला इत्तेहाद, पाकिस्तान